لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومن مومنات کی روح کو احسان فرما دیں اور سید معصوم علی زیدی ابن سید صادق علی زیدی بب نواب صاحب والد اقبال حسین صاحب شہنشاہ بیگم والد اقبال حسین صاحب بہادر مرزا والد سکندر مرزا کی روح کو بھی ساتھ سوال فرما دیں. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں زہیر صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. بابا بلند نعرہ صلوات. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سر دربار ہے کیا حوصلہ سجاد زندہ باد تیرے خطبوں سے ظالم مر گیا سجاد زندہ باد پسینے 700 کرسی نشی کو آ گئے سن کر جو ہی ایک بار فضا نے کہا سجاد زندہ. سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو ہی ایک بار فضا نے کہا سجاد زندہ باد یزید بے حیا سوتا ہوا بھی کانپ جاتا تھا اسے نیندوں میں آتی تھی صدا سجاد زندہ باد اسے نیندوں میں آتی تھی سجا سجاد زندہ باد. فقیر شام مرد آباد مرد آباد مرد آباد حسین ابن علی کا لاڈلا سجاد زندہ باد حسین ابن علی کا لاڈلا سجاد زندہ باد. قلم کے بارہا بوسے لیے
سرے کرتاس جب میں نے لکھا سجاد زندہ باد، ابو طالب کے کنبے میں غضنفر ہی غضنفر ہیں، ابو طالب کے گھر کا سورما سجاد زندہ باد، ابو طالب کے گھر کا سورما سجاد زندہ باد۔ میرا ہر کام بنتا ہے فقط ان دو وظیفوں سے، کہ پہلا یا علی اور دوسرا سجاد زندہ باد، کہ پہلا یا علی اور دوسرا سجاد زندہ باد۔ سلوات۔ یہاں نہیں ہمارا ایمان بولتا ہے، یہ ہم نہیں ہمارا ایمان بولتا ہے، یہ ہم نہیں ہمارا ایمان بولتا ہے، نیزے پہ چڑھ کر دیکھو قرآن بولتا ہے، نیزے پہ چڑھ کر دیکھو قرآن بولتا ہے، روزہ نماز ماتم زنجیر حب حیدر، روزہ نماز ماتم زنجیر حب حیدر، یہ سب لہدے کے اندر سامان بولتا ہے، یہ سب لہدے کے اندر سامان بولتا ہے، مسجد سے جو صدائیں آتی ہے اذان کی، مسجد سے جو صدائیں آتی ہے اذان کی، مولا علی کے گھر کا احسان بولتا ہے، مولا علی کے گھر کا احسان بولتا ہے، اور جب جب بھی وقت آیا دین محمدی پہ، جب جب بھی وقت آیا دین محمدی پر، قوت سے بڑھ کر اپنی ایران بولتا ہے، قوت سے بڑھ کر اپنی ایران بولتا ہے، اور بھولے سے تم کبھی بھی ان کی طرف نہ جانا،
کیونکہ شیطان بولتا ہے میدان میں بولتی ہے یوں ذوالفقار حیدر میدان میں بولتی ہے یوں ذوالفقار حیدر جیسے سمندروں میں طوفان بولتا ہے جیسے سمندروں میں طوفان بولتا ہے فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأئمة الأطهار عليهم السلام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما علي بن أبي طالب الذي قتل في حال صلاته وقائم آل محمد المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وَلَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ. صلوات پڑھیے.
خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک خدا کسی قوم و ملت کی تقدیر کو نہیں بدلتا ہے، خدا کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کر لے۔ خدا کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے اندرونی حالات کو بدل ڈالے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب خدا کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جب خدا کسی قوم پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے کسی برائی اور عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو فلا مرد لہ، تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ وما ولہم من دونہ وما لہم من دونہ من وال، اور ان کے لیے سوائے خدا کے کوئی ولی و سرپرست نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے۔ قوم اگر ذاتی طور پر اچھی ہو تو عذاب نازل نہیں کرتا ہے، قوم اگر ذاتی طور پر بری ہو بدتر ہو تو خدا اپنی رحمتیں برکتیں مغفرتیں نازل نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ اچھی نہ ہو جائے۔ ذاتی طور پر اگر قوم بری ہو تو عذاب، جب اچھی ہو تو عذاب نازل نہیں کرتا ہے، اور جب بری ہو تو اس پر اپنی رحمتیں نازل نہیں کرتا ہے۔ انسان جب تک جہاد نہیں کرتا ہے ذلت و رسوائی میں گھرا رہتا ہے، انسان جب تک محنت نہیں کرتا ہے فقر و فاقے میں مبتلا رہتا ہے، انسان جب تک درس گاہوں یونیورسٹیوں اور اسکولوں کا بندوبست نہیں کرتا ہے جہالت کے گرداب میں گھرا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ دوسری جگہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا جو نعمت کسی قوم کو دے دیتا ہے، جب خدا کسی قوم کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو اسے واپس نہیں لیتا۔ خدا اگر کسی قوم کو کسی انسان کو کوئی نعمت دے دیتا ہے تو اس میں تغیر تبدلی پیدا نہیں کرتا ہے، واپس نہیں لیتا ہے، سلب نہیں کرتا ہے مگر اس وقت جب وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ اگر قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے تو خدا دی ہوئی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم سے عزت و شرف شان و شوکت روب و جلال دبدبہ اور عظمت و اقتدار اگر ہمارا جاتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں ہم سے سلب کر لی ہیں۔ خدا کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ خدا کسی قوم سے دی ہوئی نعمتوں کو واپس نہیں لیتا ہے حتی یغیروا ما بانفسہم، مگر اس وقت جب وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ صلوات پڑھیے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کر دیکھیں، اگر ہم اپنی شیعہ قوم کے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں
اگر ہم خطۂ عرب میں اور کیوں دوسری جگہ جائیں، اپنے ہندوستان میں اور خاص طور سے اپنے شہر لکھنؤ میں اپنے آباء و اجداد شیعہ قوم کے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرے، آثار موجود ہیں۔ دلیل کے طور پر یہ بڑے بڑے امام باڑے میری اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ ایک وقت تھا جب ہم صاحب عظمت و اقتدار تھے، ایک زمانہ تھا جب ہم اقتدار کے مالک تھے، ہمارے نام کا سکہ رائج تھا اور ہماری حکومتیں قائم تھی۔ یہ لکھنؤ شہر تو وہ شہر ہے جس میں شیعوں کی حکومت بھی رہی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ ایک زمانہ تھا جب عظمت و اقتدار کے مالک تھے، ہمارے اخلاق دنیا والوں کے لیے سبق آموز تھے، ہمارے تعلیمات دنیا کے لیے معلم تھے، ہمارے قدم سب سے آگے تھے، دنیا آ کے ہم سے سبق لیا کرتی تھی، ہمارے سامنے زانو ادب طے کیا کرتی تھی، ہم سے آگے مشورہ کیا کرتی تھی، ہمارے قدم سب سے آگے تھے، ہم دنیا والوں کے لیے سبھی کچھ تھے، رہبر، لیڈر، پیشوا، مقتدی سبھی کچھ تھے۔ مگر اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ہم پیچھے ہیں اور دنیا کی قومیں آگے بڑھ گئی ہیں، ہم پستیوں انحطاط کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں اور دنیا کی قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ ہمارے مقاصد بے بندے خاک ہیں، ہمارے اقتدار کا قلعہ زمین کا ایک تودہ بن گیا ہے، ہماری بنیادیں متزلزل ہیں، نہ ہماری کوئی شان و عزت و شرف ہے اور نہ ہی کوئی وقار ہے، ہمارے جاؤ جلال کا روب و دبدبہ جاتا رہا ہے۔ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، آج ہم دوسروں کل جو ہمیں سلام کرتا تھا آج ہمیں اسے سلوٹ مارنا پڑ رہا ہے، کل جو ہمارے سامنے زانو ادب طے کرتا تھا آج ہمیں اس سے سبق لینا پڑ رہا ہے، کل جو ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتا تھا آج وہ ہمارے سرہانے چڑھ کے بیٹھ رہا ہے، کل جو ہماری پایتی نہیں بیٹھ سکتا تھا آج وہ ہمارے سرہانے بیٹھ رہا ہے، کل جو ہمیں سلام کرتا تھا آج ہمیں اسے سلام کرنا پڑ رہا ہے، کل جو ہمارے بچوں کا صدقہ کھایا کرتا تھا آج ہمیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، کل جو جسے ہم دیا کرتے تھے آج ہمیں اس کے سامنے گڑ گڑانا پڑ رہا ہے، آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج ہم پستی و انحطاط کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، آج ہم کنگال ہو رہے ہیں، تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں، ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں گیا ہمارا وہ اقتدار؟ کیا ہوئی وہ ہماری شان و شوکت؟ کیا ہوا ہمارا وہ جاہ و جلال؟ کہاں گیا ہمارا وہ اقتدار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم سے وہ نعمتیں جو دی تھی وہ سلب کر لی ہیں، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، خدا تو کسی قوم کو دی ہوئی نعمتیں واپس نہیں لیتا ہے، اس میں تغیر و تبدلی پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا ہے۔ آج اگر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج اگر ہم محتاج ہیں دوسروں کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے۔ خدا تو کسی قوم کو نہیں بدلتا ہے، کسی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا ہے، کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، مگر اس وقت جب وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ صلوات پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا ہے، ہم نے
اپنے حالات برقرار نہیں رکھے ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی ہے، ہم نے اپنے حالات کو برقرار نہیں رکھا ہے، اس لیے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ قصور ہمارا ہے یا خدا کا قصور ہے؟ خدا تو صاف صاف قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ خدا تو کسی قوم سے دی ہوئی نعمتوں کو سلب نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، اس لیے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں۔ قوم کی پستی اور زوال و انحطاط میں جانے کے اسباب تو بہت زیادہ ہیں، بکثرت وجوہات ہیں، لیکن دو سبب بڑے اہم ہیں، دو چیزیں ہیں جن کو چھوڑنے سے ہم آج اس منزل پر پہنچے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، ہم انحطاط و پستی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے اہم سبب تو بہت زیادہ ہیں مگر دو سبب بڑے اہم ہیں، دو چیزیں ہیں جن کو چھوڑ دیا ہم نے، آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ایک ہے تجارت کو چھوڑ دینا اور دوسرے ہے تعلیم کو چھوڑ دینا۔ ہم نے تعلیم کو چھوڑا ہے تو ہماری عزت و شرف جاتی رہی، ہماری شان لوٹنے لگ گئی، ہماری عزت ختم ہو گئی، اور ہم نے تجارت کو چھوڑا ہے تو ہم ذلیل و خوار ہو گئے، مال ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ صلوات پڑھیے۔ تعلیم پر زیادہ زور ہونا چاہیے، ہمیں تعلیم پر زیادہ توجہ دینا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسی تربیت ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں دی ہے، یہی وجہ ہے۔ بہرحال تعلیم پہ تو بہت سے تاکیدات ہیں، بہت سے علماء تاکید کرتے رہے ہیں اور وقت نہیں ہے، دامن وقت میں یہ قوم کی پستی میں اور زوال کے اسباب بہت زیادہ ہیں، اس پر اس کم وقت میں روشنی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس کے لیے کم از کم ایک خمسہ، اور اس صورت میں جب کہ یہ کورونا وائرس کی پابندیاں نہ ہوں، ایسے موقع پر کچھ بیانات ہوں تو واضح کیا جائے۔ صلوات پڑھیے۔ صرف تجارت سے متعلق کچھ چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن نے بھی اعلان کیا ہے کہ باطل طریقے سے مال مت کھاؤ بلکہ تجارت سے مال حاصل کر کے کھاؤ۔ اس طرح کی آیتیں موجود ہیں اور روایات بہت زیادہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں، ان کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے دو ہاتھ انہیں دیے ہیں، دو ہاتھ ہمیں دیے ہیں، دو پاؤں اللہ نے انہیں دیے ہیں، دو پاؤں اللہ نے ہمیں دیے ہیں، دو آنکھیں اللہ نے انہیں دی ہیں، دو کان انہیں دیے ہیں تو ہمیں بھی دیا ہے، دل و دماغ اللہ نے انہیں دیا ہے تو دل و دماغ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ نے برابر دیا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں اور دوسرے آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب اپنے اشعار میں فرماتے ہیں دواؤں کا من کا ولا تبصر، دواؤں کا من کا ولا تشر۔ مولا فرماتے ہیں اپنے اشعار میں فرماتے ہیں دواؤں کا من کا ولا تبصر، تمہاری دوا خود تمہارے اندر موجود ہے مگر تم آنکھ کھول کے دیکھتے نہیں ہو۔ دواؤں کا من، صلوات پڑھیے۔ من کا ولا تبصر، تمہاری دوا خود تمہارے اندر موجود ہے، ولا تبصر
नजर, लेकिन तुम आँख खोल के देखते नहीं हो। दवाओं का मिन का वला तशहर, मरज का असली मंशा खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है मगर तुम्हें एहसास नहीं होता है। वतज़अमु इन्नका जुर्मुन सगीर, और तुम समझते हो हमारी ये हस्ती एक मुख्तसर जिस्म महदूद है। नहीं नहीं, वफ़ीका ज़बा अल आलमुल अकबर, मौला फरमाते हैं तुम समझते हो तुम्हारी हस्ती एक मुख्तसर जिस्म महदूद है। नहीं नहीं, बल्कि लियाकतों का, हुनरों का और असरार व हक़ाइक़ का एक खजाना तुम्हारे अंदर पोशीदा है। सलावत पढ़िए। अगर हम वो सलाहियतें जो हमारे अंदर पोशीदा हैं, अगर वो लियाकतें, वो असरार व हक़ाइक़ अगर हम उनसे काम लें तो आज भी हम दूसरों के शाना बशाना खड़े हो सकते हैं। सलावत पढ़िए। और भी कुछ नहीं, अगर हम ये दो चीजें आज भी अपना लें, एक तिजारत है और एक है तालीम, अगर दोनों का दामन हम मजबूती से पकड़ ले तो हम भी दूसरों के बराबर खड़े हो सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं, तिजारत के सिलसिले में बयान नहीं होता है, तिजारत के सिलसिले में बहुत ज़्यादा रिवायतें मौजूद हैं और ताकीद की गई है, लेकिन हम जो हैं वो तिजारत से दूर भागे चले जा रहे हैं, बिजनेस की तरफ बढ़ते नहीं हैं, बल्कि हम सर्विस की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। जबकि रिवायतें मौजूद हैं, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते तिसअतो आशार रिज़्क़ फित तिजारा, तिसअतो आशार रिज़्क़ फित तिजारा, माल के 9 हिस्से तिजारत में पोशीदा हैं। ज़बाने मासूम के निकले हुए अल्फाज हैं और ज़बाने वही से भी तकरीबन हूबहू इसी तरीके से हदीस है कि रिज़्क़ के 9 हिस्से 90% हिस्सा माल का तिजारत में पोशीदा है। दुनिया के जितने उमूर हैं, ये सर्विस है, ये काश्तकारी है, ये नौकरी है, ये काश्तकारी और दूसरी चीज़ें हैं, उसमें माल का एक हिस्सा तो हमें मिल सकता है, माल के 10% हिस्सा तो हमें मिल सकता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि माल का 90% हिस्सा 9 हिस्सा हमें मिले तो हमें तिजारत करना पड़ेगा। सलावत पढ़िए। लेकिन हम चाहते हैं सर्विस मिल जाए, कोई अच्छी सर्विस मिल जाए ताकि हम जिंदगी अच्छी सी गुजारने। याद रखिए, हम अगर किसी अच्छी सी सर्विस पाएंगे, नौकरी मुलाजमत पाएंगे तो हम अपनी जिंदगी तो अच्छी गुजार सकते हैं, बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कौम की इस्लाह करें, कौम पर पैसा खर्च करें, तो हमें तिजारत करना पड़ेगा। सलावत पढ़िए। ये चीजें मजलिसों में बताई नहीं जाती है। हमारे सामने हमारे भाई शिया मौजूद है, गुजरात में चले जाइए, खोजा भाई हैं, तिजारत करते हैं, कितने लोगों को खिलाते हैं, मदरसे उनके खुम्स व ज़कात पर चलते हैं। सलावत पढ़िए। ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं जो फरमाते हैं ला तदउत तिजारत, नहीं तारजुत तिजाराते फइन्ना फीहा बिनन अम्मा फी ऐदिन नास। मौला फरमाते हैं तिजारत करो, तिजारत के लिए जद्दोजहद करो, इसलिए कि तिजारत में बेनियाजी है उस अम्माल से, उन चीज़ों से जो दूसरों के हाथों में है। पता चला कि तिजारत में मालदारी है, बेनियाजी है उन चीज़ों से जो दूसरों के हाथों में है। सलावत पढ़िए। और हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मैंने तिजारत को छोड़ दिया है, तो आपने फरमाया क्या तुम में कोई कमी है, क्या कोई कमजोरी है, क्यों छोड़ दिया है? कज़ालिका तज़हबु अमवालकुम,
इस तरह तो तुम्हारे माल तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे। तो पता चला आज हमारा इक़्तिदार जाता रहा है, आज हम कंगाल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने तिजारत को छोड़ा है, बिजनेस को छोड़ दिया है, माल हमारे हाथों से निकल के दूसरों के हाथों में पहुंच गए, हम कंगाल तंगदस्त हो गए। सलावत पढ़िए। आज जो हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, आज जो हम दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हैं, आज जो हम दूसरों के मोहताज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने तिजारत को छोड़ दिया है, इसलिए ज़लील व रुस्वा हो रहे हैं। अभी फज़ल इब्ने अबी कुर्रा बयान करते हैं कि मैं अपने छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खिदमत में मौजूद था। एक मर्तबा इमाम ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे महल्ले में फला साहब रहते हैं, उनके हालात कैसे हैं, क्या वो इस साल हज करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देखिए इमाम को अपने शियों का कितना ख्याल है। कोई आया, तुम्हारे महल्ले में फला साहब रहते हैं, क्या उनके हालात कैसे हैं, पूछ रहे हैं, कितना ख्याल है। आने वाले ने कहा कि उनके हालात ख़राब हो गए हैं, उन्होंने तिजारत को छोड़ दिया है। बस ये सुनना था कि या तो इमाम टेक लगाए बैठे थे, उठ के बैठ गए और आवाज़ दी, ला तदउ तिजारता फतोहिलू, तिजारत मत छोड़ो वरना ज़लीलो ख़ार हो जाओगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मासूम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं। अगर तिजारत छोड़ेंगे, अगर हम तिजारत को छोड़ेंगे, तिजारत पर तवज्जो नहीं देंगे तो हम ज़लीलो ख़ार हो जाएंगे। आज जो हम ज़लीलो ख़ार हो रहे हैं उसका नतीजा ये है कि हमने तिजारत को छोड़ दिया है, हमारे जवानों ने तिजारत को छोड़ दिया है, इसलिए हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। और उसके बाद फरमाते हैं इत्तजरू बारकल्लाहु लकुम, तिजारत करो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। और दूसरी जगह रिवायात में मौजूद है, वक्त नहीं है सारी हदीसों को आपके सामने पेश करूं। तिजारत करने से अक्ल में ज़्यादती होती है, अक्ल बढ़ती है इंसान की। तिजारत तज़ीदुल अक्ल लफ्ज़ें हैं, जुमला है कि तिजारत जो है वो अक्ल को बढ़ाती है, इंसान की अक्ल में इजाफा करती है। और दूसरी जगह तर्क तिजारत यनक़ुसुल अक्ल, तिजारत तर्क कर देने से, तिजारत को छोड़ देने से अक्ल घटती है, कम हो जाती है। आज हमारी जो अक्ल कम हो रही है, आज हमारी जो अक्लें कम हो गई हैं, आज जो हम ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने तिजारत को छोड़ दिया है, इसलिए ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, इसलिए हमारी अक्लें ज़ाइल हो रही हैं। सलावत पढ़िए। असबात इब्ने मुस्लिम बयान करते हैं कि मैं छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खिदमत में हाजिर था, लिहाजा इमाम ने मुझसे पूछा अम्र इब्ने मुस्लिम के क्या हाल हैं। तो मैंने कहा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यानी भाई हैं उनके तकरीबन, चूँकि मुस्लिम असबात इब्ने मुस्लिम अम्र इब्ने मुस्लिम। पूछा तुम्हारे भाई अम्र इब्ने मुस्लिम के क्या हालात हैं। आपने फरमाया कि अच्छे हैं मौला, लेकिन उन्होंने तिजारत को छोड़ दिया है। तो बस ये सुनना था। हमारे इमाम ने फरमाया ये शैतानी तर्ज़ अमल है, ये शैतानी तर्ज़ अमल है, ये शैतानी तर्ज़ अमल है। 3 मरतबा इमाम ने फरमाया तिजारत को छोड़ना शैतानी काम है, शैतान तिजारत को छुड़वाता है, शैतानी तर्ज़ अमल है। और उसके बाद इमाम ने फरमाया क्या उन्हें नहीं मालूम, क्या उनको पता नहीं है कि रसूल ने तिजारत की थी, शाम से माल आया था, काफ़िला आया था, रसूल ने उस काफ़िले से माल खरीदा और ख़रीदने के बाद फिर मदीने में उसको बेचा और बेचने के बाद फरोख्त करने के बाद इतनी अल्लाह ने बरकत दी कि
اپنے قرضوں کو بھی ادا کیا رسول نے، اور اپنے اعز و اقربا اور مہمانوں کی بھی خبر کی، اعانت کی۔ تو پتہ چلا کہ رسول نے بھی تجارت کی ہے، رسول نے بھی اپنی زندگی کا آغاز تجارت سے کیا ہے۔ اعلان رسالت سے پہلے رسول نے تجارت کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کر 2 مرتبہ آپ شام گئے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ یکو تنہا جناب خدیجہ کا مال لے کے شام گئے ہیں، اور شام کے بازاروں میں مال بیچا ہے۔ دکان تو وہاں کوئی نہیں تھی رسول کی، یقیناً فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کے بیچا ہے یا دکان پہ جا کے بیچا ہے، لیکن ہمارے جوانوں کو شرم آتی ہے، ہمارے جوانوں کو فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے بیچنے میں شرم آتی ہے۔ اللہ کا رسول فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے یا کسی دکاندار سے جا کے کہہ رہا ہے، بیچ رہا ہے، میں مال لایا ہوں خرید لو۔ اللہ کے رسول تاجداران زندگی، اور روایت بتاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کا جب مال لے کے آپ تجارت کی غرض سے گئے ہیں، شام میں بیچا ہے، تو جناب خدیجہ کو میلان طبی پیدا ہوا، اور نتیجے میں حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ تو پتہ چلا تجارت کرنے سے نہ جانے کتنے ایسے کام ہیں جو ضمن میں حل ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ مولانا کلب صادق صاحب نے شاہ نجف میں ایک مرتبہ اسی موضوع پہ قوم کی پستی اور زوال سے متعلق بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ مکیش امبانی، انیل امبانی جو مالدار ہیں آج ہندوستان کے مالدار ترین اشخاص میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے فٹ پاتھ سے شروع کیا، لیکن ہمارا جوان چاہتا ہے کسی مال میں، کسی شو روم میں بیٹھے تب تجارت کے تجربہ تو حاصل کرو۔ پہلے تجارت کے لیے پہلے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، مولا میں بہت تنگ دست ہوں، محتاج ہوں، فاقوں پر فاقے گزر رہے ہیں، میں بہت تنگ دست ہوں، کوئی کام کچھ بتا دیجئے مجھے تاکہ میں۔ تو آپ نے فرمایا اذهب وخذ حانوتاً فی السوق فابسط بساطک ولیکن عندک جرعۃ ماء۔ امام نے فرمایا جاؤ بازار میں ایک جگہ معین کرو، کوئی دکان کوئی جگہ کرائے پر لے لو، اذهب وخذ حانوتاً، اور اگر تمہارے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک سراہی پانی کی بھر کے بیٹھ جاؤ، وَالزم باب حانوتک، لیکن شرط یہ ہے پابندی سے بیٹھنا، کبھی دروازہ مت بند کرنا۔ صلوات پڑھیے۔ یہ مولا نے پانی کی مثال دی ہے، اس لیے بعض شہر ایسے ہیں جب پانی کی قلت ہوتی ہے، پانی نمکین ہوتا ہے تو وہاں پانی کی قیمت ہوتی۔ مولا نے پانی کی مثال دی ہے، اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے تو پیسہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مال میں بیٹھے، پیسہ نہیں ہے، تجارت بہانہ ہمارے یہ جوان کر دیتے، ہم تجارت کریں کیسے، کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ تجارت کرنے کے لیے تو پیسہ چاہیے۔ مولا نے بہترین رائے حل بتایا ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو پانی کی ایک سراہی بھر کے بیٹھ جاؤ۔ تو روایت بتاتی ہے وہ شخص گیا اور جا کے اس نے بازار میں اسی طریقے سے ایک پانی بھر کے بیٹھ گیا اور پابندی سے بیٹھا تو اللہ نے برکت دی اور مالداروں میں شمار ہو گیا۔ صلوات پڑھیے۔ روایات زیادہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ تجارت کی طرف بڑھے، بزنس کی طرف بڑھے، اس لیے کہ مولا نے یہ بہت زیادہ تاکید بھی کی ہے۔
تاکید کرتی ہے تجارت کے سلسلے. ہمیں چاہیے، آج یہ 7ویں تاریخ آ گئی ہے، موقع تو نہیں تھا لیکن میں نے سوچا جوانوں کو ایک پیغام دے دینا ضروری ہے، لہٰذا میں نے ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آج میں نے یہ کوشش کی ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے حالات کو بدل ڈالے. خدا کسی کو دی ہوئی نعمتیں سلب نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدل ڈالے. یہ چھوٹی موٹی مثال مولا نے دی ہے. پہلے سوچیں، غور کریں کہ کون سا دھندا ہمیں شروع کرنا چاہیے. پہلے اچھی طرح سوچیں سمجھیں اور مشورہ کریں دوسروں سے کہ کون سا پیشہ میں اختیار کروں، اور اس کے بعد پھر جب شروع کر دیں تو پابندی سے بیٹھیں، دکان بند نہ کریں. اللہ دینے والا اللہ ہے، اس لیے کہ زبان معصوم زبان وحی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. 9 اعشار رزق فی التجارہ، مال کے 9 حصے تجارت میں پوشیدہ ہیں. دینے والا وہ ہے. پابندی سے جب ہم اگر کوئی دھندا کوئی کاروبار کریں گے تو اللہ دینے والا موجود ہے، برکت دے گا، عقل میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھیے. بس میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی وقت میں اتنی گنجائش ہے. آج 7ویں محرم ہے. کون سی محرم کی 7ویں ہے؟ ارے جس دن آب و دانہ ختم ہو گیا، نہ پانی رہا ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ. کربلا کے میدان میں یہ محرم کی 7ویں تاریخ آئی ہے تو پانی بھی ختم ہو گیا ہے اور دانہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب حسین کے بچوں میں، حسین کے قافلے میں التاش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. التاش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آج کی تاریخ 7ویں محرم جناب قاسم سے، قاسم ابن حسن کے لال سے، قاسم ابن حسن سے منسوب ہے. آج قاسم، کون قاسم؟ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چاند سا مکھڑا میدان میں، اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے اس کی خوبصورتی پر تعجب ہو رہا تھا اور میرے آنسو نکل آئے تھے کہ ابھی یہ تھوڑی دیر میں خون میں رنگین ہو جائے گا، خون سے بھر جائے، اسے قتل کر دیا. اتنا خوبصورت جوان. اور تاریخ میں ملتا ہے، خصال میں غالباً موجود ہے کہ جناب قاسم اتنے کم سن تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ حسین کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی. اور کیوں نہ ہو، بھائی کی نشانی تھی. یتیم تھے، بڑے خوبصورت تھے اور حسین کو ان سے بڑی محبت تھی. اور اتنی زیادہ محبت تھی اور قاسم اتنے خوبصورت تھے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو سارے جوان گھوڑوں پر سوار تھے مگر حسین قاسم کو ڈولی میں بٹھا کے لے گئے، قاسم کو بٹھا کے لائے تھے. اور شب عاشورہ آئی تو آپ نے ہر شہید کو شہادت کا مژدہ سنایا. فہرست شہداء کی بیان کی ہے تو اصحاب میں، اعز و اقربا میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے عروسی کا مژدہ سنا دیا گیا ہو. مگر قاسم تھے جنہوں نے اپنا نام نہیں پایا، قاسم تھے جنہوں نے اپنا نام شہداء کی فہرست میں نہ دیکھا، نہیں پایا تو روتے ہوئے آئے، ایک گوشے میں بیٹھ گئے، اپنے خیمے میں بیٹھے. ہائے میری قسمت، بچپن میں باپ کے سائے سے محروم ہو گیا اور آج ایک سعادت تھی، شہادت کی، یہ اس سے بھی میں محروم ہو جاؤں گا. رو رہے ہیں زار و قطار، رو رہے ہیں قاسم.
حسن کے لال رو رہا ہے، حسن کا لال کہاں رو رہا ہے؟ خیمے میں بیٹھا ہوا، ایک گوشے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، روتے روتے خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے، روتے روتے قاسم کا ہاتھ بازو پر پہنچا، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے، کھول کے دیکھا، لکھا تھا بیٹا قاسم کربلا کے میدان میں تو نہ ہوں گا، لیکن میری طرف سے اپنے چچا حسین پر قربان چلے جانا، بس یہ تعویذ کا دیکھنا تھا۔ قاسم خوشحال ہو گئے، خوشی خوشی حسین کے پاس آئے، چچا ذرا یہ دیکھیے، یہ ایک نوشتہ ہے، بابا نے کچھ آپ ہی سے متعلق لکھا ہے، بیٹا کیا لائے ہو؟ کہا بابا نے آپ سے متعلق کچھ چیز لکھی ہے، دیکھ لیجئے۔ حسین نے وہ نوشتہ لیا، وہ تعویذ لیا، ایک مرتبہ حسین کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی، بھائی کی تصویر ذہن میں گھوم گئی، حسین اتنا روئے کہ آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک مرتبہ قاسم نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، چچا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ آواز دی بیٹا قاسم، موت تمہارے لیے کیسی ہے؟ آواز دی احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ فرمایا بیٹا ارے تمہارا کیا ذکر ہے، کل تو کربلا کے میدان میں تمہارا بھیا علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ ارے اپنی شہادت پر رونے والا قاسم تڑپ گیا، ہاشمی غیرت ابھر کے آئی۔ حسین قاسم کے جذبات سمجھ گئے، آواز دی بیٹا قاسم اشقیا تو خیموں میں نہیں آئیں گے، میں خود میدان میں اصغر کو لے کے جاؤں گا، میں کہوں گا اے قاسم ارے ذرا آپ ہنگامے عصر ہوتے تو دیکھتے بعد حسین اشقیا خیموں میں گھس آئے ہیں۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم حسین کے۔ روز عاشورائی حسین لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں، ایک مرتبہ حسن کا لال قاسم آگے بڑھا، چچا اب مجھے مرنے کی رضا دے دیجئے، مگر حسین ہیں قاسم کو گلے لگاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ ایک مرتبہ غش کھا کے گر گئے۔ میں کیسے اجازت دے دوں، مگر قاسم ہے اصرار کرتے ہیں۔ آخر حسین نے ایک مرتبہ آواز دی، جاؤ میرے لال جاؤ، آج تو حسین کو تمہارا داغ بھی اٹھانا ہے، آج تو تمہارا غم بھی برداشت کرنا ہے۔ روایت بتاتی ہے ارے حسین نے قاسم کی کم سنی کی وجہ سے، تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے کسی کو خود سے سوار نہیں کیا تھا، یہ قاسم تھے جن کو حسین نے گود میں اٹھا کے گھوڑے پر سوار کیا تھا اور گریبان کو چاک کر دیا تھا۔ عرب میں دستور تھا کہ یتیم کا گریبان چاک کر دیا جاتا تھا تاکہ قاسم پر کوئی رحم کرے، یتیم سمجھ کے رحم کرے، مگر کیا دشمنوں نے رحم کیا؟ ارے دوسروں کا تو جنازہ بھی آیا مگر قاسم کا تو جنازہ بھی نہیں آیا۔ خدا نہ رلائے کسی غم میں کہ سوائے غم حسین کے۔ حسین نے اجازت دی، اپنے ہاتھوں سے قاسم کو سوار کیا۔ سارے مناظر کا تذکرہ نہیں، بس ایک منظر، زخموں سے چور ہو کے قاسم نے ایک مرتبہ پکارا، چچا جلدی آئیے، یہ قاسم، یہ بھتیجا آپ کا تڑپ
سکے. بس حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی, دوڑے اور عقاب کی طرح دوڑے, جیسے عقاب دوڑتا ہے اس طریقے سے دوڑے. آواز دی بیٹا قاسم میں آ گیا ہوں. ارے ایک قاتل قاسم کے سرہانے بیٹھا ہے, گلا کاٹنا ہی چاہتا ہے. آواز دی بیٹا قاسم گھبرانا نہیں, میں آ گیا ہوں. بیٹا تمہارا چچا تمہارے قریب ہے. قاتل نے ایک مرتبہ حسین کو دیکھا, اپنے لشکر کو پکارا, اے لشکر والو ذرا دوڑو, میں حسین کے حملے کی زد میں آ گیا ہوں. بس ادھر سے حسین ادھر سے بڑھتا ہوا لشکر, بیچ میں جسم نازنین. ارے جب بھی کوئی ٹاپ قاسم کے سینے پہ پڑتی تھی بے ساختہ نکل جاتا تھا. ہائے چچا, ہائے چچا, جلدی آئیے. ارے حسین پہنچے تو اس وقت پہنچے جب گھوڑوں سے قاسم کی لاش پامال ہو چکی تھی. آواز دی بیٹا قاسم یہ تمہارا چچا شرمندہ ہے. ارے اس وقت پہنچا جب تمہاری لاش کو پامال کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پالنے والے ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, پالنے والے ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو بخش دے اور ان کے درجات کو بلند فرما. پالنے والے جہاں جہاں آزادار ہیں ان کی حفاظت فرما. پالنے والے علماء اسلام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار ہے. پالنے والے جو مریض ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. پالنے والے ہمارے درمیان ہم سے وابستہ افراد میں جو کوئی بھی مریض ہو, خاص طور سے ام کلثوم, کنیز زہرا, رانی, مہجبین, فاطمہ, مولانا اعجاز حسنین, مولانا بیدار صاحب, مولانا درالحسن صاحب, مولانا غلام حیدر, مولانا صغیر حسن خان, اور جو کوئی بھی مریض ہو اس کو مکمل صحت و سلامتی عطا فرما. جونپور کے ایک مولانا رضوان حیدر صاحب ہیں, ان کے لیے مولانا مراد رضا صاحب نے سورہ یاسین اور سورہ قل اللہ کے لیے کہا ہے, خدا اس کو مکمل صحت و سلامتی عطا فرما. پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پالنے والے دشمنان دین کو نیست و نابود فرما. چین, امریکہ, اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے, امریکہ کو تباہ و برباد کر دے. پالنے والے قرآن جلانے والوں کو, مسجدیں جلانے اور توڑنے والوں کو تباہ و برباد کر دے. پالنے والے واسطہ محمد والے محمد کا شہزادی فاطمہ زہرا کو اور ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے مرحومین کو اور خاص طور سے میزبان کے جو مرحوم ہیں ان کی روح کو بخش دیں. حسین اکبر ہوئے شہید جہاں میں خبر گئی. اکبر ہوئے شہید
ज़ैनब रनसार दरबार में यज़ीद के ज़ैनब रनसार जी तो न चाहता था कि जा के मगर गई अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई खास करबला में हुआ एक शाम में करबला में हुआ एक शाम में जिंदान में सकीना मासूम मर गई अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई जाने कटे तो है मत आबास थी वही जाने कटे तो रे मत आबास थी वही बस की सजा छिदा तो पाया माँ गुजर गई अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई सूरज हुआ वो बुकटा सर हुसैन का सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का सेना की फर्क पाक से चादर